بنی اسرائیل کی تاریخ بہت طویل اور دلچسپ ہے۔ اس کا ایک سیاسی پہلو اور ایک مذہبی پہلو ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کا اسلام اور مسلمانوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ روزانہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسی قوم کے تذکرے کو دہراتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں جو اسباط بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت یوسف جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، جب مصر کے بادشاہ ہوئے اس وقت تک یہ خاندان شام ہی میں آباد تھا، لیکن اس کے بعد تقریباً 1870 قبل مسیح حضرت یعقوب کے ہمراہ مصر منتقل ہوا اور وہیں پر ہی پھولا پڑا بڑا ہوا اور وہاں کی قدیم نسل قوم قطبی کے ساتھ مل کر رہا۔ ایک عرصے بعد فرعونیہ نے ان کو کمزور سمجھ کر ان پر ظالمانہ طور طریقے اختیار کیے اور ان کو غلاموں کی طرح استعمال کرنے لگے۔ آخر کار ان کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو، جو مصر کا قبطی النسل بادشاہ تھا جس کا نام رمیس دوم بتایا جاتا ہے، حق قبول کرنے کی دعوت دی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا خطاب ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو مظہر خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو اپنے ساتھ برتاؤ پر مجبور کرتا تھا جو صرف خدا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا اصل مذہب آفتاب پرستی تھا اور سورج ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ مصری قوم کی آفتاب پرستی کے آثار اب بھی مصر میں نقوش اور دوسری شکلوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے فرعون کے خدائی دعوے کو چوٹ پہنچائی اور اس کو متعدد بار شکست دی، اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے، اور آخر میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور وہ اپنے قدیم وطن فلسطین کے راستے پر چلے، اور راستے پر انہیں معلوم ہوا کہ فلسطین پر ایک طاقتور قوم کا قبضہ ہے۔ وہ گھبرا گئے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے جہاد کرنے کی تاکید اور اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا، اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کی سزا یہ ملی کہ 40 سال تک برنگستان میں پریشانی کے عالم میں رہے۔ یہ واقعہ 15ویں صدی قبل مسیح کا ہے، کیونکہ بروایت تورات حضرت موسیٰ کی وفات 120 سال کی عمر میں 14 قبل مسیح بتائی گئی۔ زمانہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی نسلیں فلسطین کو فتح کرنے کے بعد جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے اور ان میں بکثرت بادشاہ، بکثرت انبیاء ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے نعمتوں کی قدر نہیں کی اور برابر نافرمانیوں کا ثبوت دیا۔ ان سب کے نتیجے ان پر چھوٹے چھوٹے سارے عذاب آئے، اور بالآخر سب سے بڑی سزا ان کو جو دی گئی وہ یہ ہے کہ قیامت تک ذلت ان کے لیے لکھ دی گئی، اور وہ خصوصیت اور فضل جو اب تک ابنائے یعقوب کے لیے تھا وہ ان سے منتقل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے بعد صدیوں کا ایک وقفہ ہوا، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔